السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اپنی پریویس ویڈیو کلاس میں پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے غیبت اور بہتان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے بقیہ حصے کی جانب۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولیے۔ صفحہ نمبر 40 پر جو ہم عنوان پڑھ رہے تھے وہ تھا غیبت اور بہتان۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں، اور بہتان کا مطلب ہے کسی شخص پر بے بنیاد الزام لگانا۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تحبسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، یعنی کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اور کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن کریم میں غیبت اور بہتان کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا، اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ ایک اور موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، یعنی کہ بہتان ہے۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے سے نہ تو بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں غیبت کرنا بہت برا اور گناہ کا کام ہے۔ غیبت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو ہم اگر اس کے سامنے کہیں تو اسے برا محسوس ہو۔ صرف زندہ لوگوں کی ہی نہیں بلکہ مردوں کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ غیبت سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات جنم لیتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی شخص کی غیبت کرنے یا اس پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اسلام میں بھی، قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بار بار غیبت اور بہتان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ تو نہ صرف ایک بہت برا کام ہے بلکہ گناہ کا کام ہے، اور غیبت اور بہتان کو اللہ تعالیٰ نے کس کے برابر قرار دیا ہے کہ جو شخص غیبت یا کسی پر بہتان لگاتا ہے تو وہ اس برابر ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اتنے برے کام سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ تو کسی کی غیبت کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی پر بے بنیاد الزام لگانا چاہیے، نہ ہی کسی پر کوئی بہتان لگانا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ ہم اپنے مشق کے 5 سوالات فیئر کر چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج سوال نمبر 6 کی جانب۔ مندرجہ ذیل برائیوں کو ان کی تشریح سے ملائیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے خلاف بات۔ تو جھوٹ کو آپ نمبر 3 سے ملائیں، حقیقت کے خلاف بات۔ چوری، اجازت کے بغیر چیز اٹھا لینا یا استعمال کرنا۔ چوری کو ملائیں نمبر 1 سے، اجازت کے بغیر چیز اٹھا لینا یا استعمال کرنا۔ غیبت، غیبت کا مطلب ہے غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ بہتان، بہتان کا مطلب ہے غلط الزام لگانا۔ تو پیارے بچوں، آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ عنوان غیبت اور بہتان کی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں، بہتر طور پر اس کی پڑھائی کریں اور سوال نمبر 6 اپنی کتاب پر مکمل کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔